بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی دنیا میں پہلا قتل کس کا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اماں ہوا روئے زمین پر عورتوں مردوں کی سب کی محترم ماں ہے۔ دنیا کی سب ماؤں کی طرح امید سے ہوتی اور بچے جنتی رہیں، اور تاریخ اسلام میں یہ پہلی بیوی اور پہلی خاتون ہے جن سے تولید تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم و حوا دمشق کے شہر بیت اللحا میں سکونت پذیر تھے۔ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا ایک زچگی میں 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنتی تھی۔ اس طرح 20 زچگیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے ان کے یہاں 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک زچگی میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور دوسری زچگی میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ تو دستور یہ تھا کہ جوان ہونے پر پہلی پیدائش کے لڑکے اور دوسری پیدائش کی لڑکی کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، اور دوسری پیدائش کے لڑکے سے پہلی پیدائش کی لڑکی کا نکاح ہوتا تھا۔ ایک زچگی کے لڑکا لڑکی کا آپس میں نکاح شریعت آدم میں جائز نہیں تھا۔ پھر ایک زچگی میں بی بی حوا نے 2 بچے جنے، ایک لڑکا قابل اور ایک لڑکی لوزا، قابل کی بہن، اور دوسری زچگی میں ایک لڑکا حابل اور ایک لڑکی اکلیمہ، قابل کی بہن پیدا ہوئی۔ جب یہ دونوں جوڑے اپنی ماں حوا علیہ السلام اور اپنے باپ آدم علیہ السلام کی تربیت میں جوان ہو گئے تو دونوں لڑکے قابل اور حابل طلب رزق میں کوشش کرنے لگے اور ضروریات زندگی کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا لڑکا قابل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابل نے بھیڑ بکریاں پال رکھی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب وہ جوان ہو گئے اور انہوں نے اپنا کاروبار جما لیا تو ان کا ارادہ ہوا کہ وہ شادی کر لیں اور بیوی کے ساتھ آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے انہیں آرام پہنچائے۔ ظاہر ہے ماں باپ ان کے اس ارادے سے خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اکلیمہ کا نکاح قابل سے اور قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لوزا کی شادی حابل سے کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں قابل اور حابل کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچا دیا، لیکن قابل نے اس شادی سے انکار کر دیا اور اس شادی پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اس کا خیال تھا حابل والی اکلیمہ خوبصورتی اور جمال میں لوزا سے کمتر ہے۔ اسے حسد کرتے ہوئے اکلیمہ سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوا اور والد کی اطاعت سے روگردانی کی اور دنگا فساد پہ آمادہ ہو گیا، اور حسد نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس کے برعکس حابل آرام و سکون اور وقار سے رہا اور اپنے والد محترم کے حکم تکمیل پر آمادہ ہو گیا۔ ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بی بی حوا کو یہ معلوم نہ ہوا کہ ان کے بیٹے قابل کے دل میں کیا برا خیال چھپا ہوا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوئی ایسا حل نکالیں جس سے دونوں بیٹے راضی ہو جائیں، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، تو جس کی قربانی قبول ہو جائے اسی کی بات پر عمل کیا جائے، اس قربانی سے ہی تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اس نے پوچھا ہمارا فیصلہ کس طرح ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی اپنی قربانیاں باہر زمین پر چھوڑ آئیں، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کو یا تو آگ جلا جائے گی یا ویسے ہی وہ وہاں سے گم ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حابل تو بھیڑ بکریوں میں اچھا مال خلوص دل سے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کرتا ہے، اور قابل گلی سڑی گھٹیا گندم قربانی کے لیے لا ڈالتا ہے۔ اب آگ آتی ہے اور حضرت حابل کی قربانی کو جلا دیتی ہے، اور قابل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہتی ہے۔ یہ دیکھ کر قابل حسد میں اندھا ہو کر غضبناک ہو جاتا ہے اور چل کر اپنے بھائی حابل سے کہتا ہے، اچھا تو تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری نامنظور ہوئی، دیکھو میں تمہارا قصہ ہی پاک کر دوں گا، ورنہ میری بہن لوزا سے شادی کرنے سے باز آ جاؤ۔ حضرت حابل کہتے ہیں کہ میں اس سے نہیں رک سکتا اور اپنے والد محترم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو قابل انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے، رک جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تو حضرت حابل اطمینان سے جواب دیتے ہیں، قربانی تو پرہیزگاروں کی ہی قبول ہوتی ہے۔ اب دونوں بھائی اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور قربانی کا واقعہ انہیں بتاتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا معاملے کا فیصلہ فرما
دیا، اب میں اللہ تعالیٰ کے فرمودہ کے مطابق تمہارا نکاح کروں گا۔ یہ سن کر قابل غصے میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا میں اس دنیا میں اس طرح نہیں رہ سکتا کہ میری بہن یہ کہے کہ حابل تجھ سے بہتر ہے، لہٰذا میں حابل کو جان سے مار دوں گا۔ حضرت حابل نے بھائی سے کہا خدا سے ڈرو اور میرے قتل کے در پہ نہ ہو، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر بھی حضرت حابل ایک منتقم مومن کی طرح غصہ دلانے والی باتوں کے باوجود نہایت سکون و شرافت سے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ اور پھر حضرت حابل نے بھائی کو اس جرم سے بچانے کے لیے بہت سمجھایا اور خوف خدا دلایا۔ حابل نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے، تو دوزخی ہو جائے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے، یعنی اگرچہ طاقت و قوت میں تجھ سے زیادہ ہوں لیکن میں نے تجھے قتل نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور میں نے پختہ عزم کر لیا ہے، اور خوف خدا دلایا اور کہا۔ حضرت حابل نے قابل کو ڈرانے کے لیے اس جرم کی ہولناک تصویر پیش کی تاکہ اسے اس برے ارادے باز رکھ سکے، اور ایک سوالہ پسند نیک بھائی کو قتل کرنے پر شرم دلائی، لیکن بات نہ بن سکی اور گفتگو یہیں ختم ہو گئی اور دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس تمام وائس و نصیحت اور فہمائشوں کے باوجود حضرت حابل بھی کوئی ایسی گئے گزرے نوجوان نہیں تھے، بلکہ جیسا کہ احادیث و روایت میں آتا ہے کہ آپ عالم فاضل اور صحت مند اور قوی نوجوان تھے اور صاحب عقل و ہوش تھے، اور حق بات یہ ہے کہ حضرت حابل ایک بہادر مرد تھے، لیکن محض شر و فساد سے بچنے اور خوف خدا کی بنا پر اپنے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب قابل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اب بھائی مردہ حالت میں اس کے سامنے پڑا ہے اور وہ حیران و پریشان کھڑا ہے اور اپنے جرم کے احساس سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور بے جان لاشا دیکھ کر گھبرا رہا ہے، کیونکہ قتل ایسا جرم ہے جسے برداشت کرنا مجرم کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گناہ فعال کا بوجھ شدید ترین فرمایا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کہیں کوئی بے قصور مارا جاتا ہے تو ان سب قتلوں کا بوجھ قاتل کے علاوہ سب سے پہلے قاتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کے سر پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے رسم بد کی ابتدا کی تھی۔ اب حکمت الہی کو یہی منظور تھا کہ بھائی کے قتل میں قابل نے ہاتھ رنگے ہیں، اس کی وجہ سے پریشان اور خوفزدہ ہو جائے۔ اب اپنے بھائی کی لاش سامنے رکھ کر حیران خوفزدہ ہو کر اسے دیکھ رہا ہے، اسی کچھ نہیں سوچتا کہ کیا کرے اور اپنے والدین کے سامنے کیا جواب دے۔ اب دوبارہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا اور سوچا کہ اسے کہاں لے جا کر چھپائے، کیونکہ اس کا یہ بھائی دنیا میں مرنے والا پہلا انسان تھا اور ظاہر ہے ابھی تک مردے کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوا تھا۔ بعض مفسرین کا قول ہے قابل حابل کو قتل کرنے کے بعد 1 سال تک اس کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا، بعض نے کہا 100 سال تک لاش اٹھائے رہا۔ اب اسے یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اسے کہاں اور کیسے چھپائے۔ اسی حیرت و پریشانی میں قابل کھڑا تھا کہ فضا میں کہیں سے ایک کوے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا تھا، اب وہ اسے چھپانے کی فکر میں تھا، لہٰذا کوے نے دوسرے کوے کی لاش کو سامنے رکھا اور زمین کھود کر کوے کو زمین میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابل اپنے آپ کو نہایت ہی حقیر اور کمتر سمجھنے لگا اور فوراً اسے اپنی کمزوری اور بودا پن اور بے بسی کا احساس ہوا کہ میں تو اس حقیر کوے سے بھی گیا گزرا ہوں جو اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکا۔ قرآن کریم اس واقعے کو اس طرح بیان فرماتا ہے، اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا تاکہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، پھر وہ پشیمان ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قابل کی یہ ندامت بطور توبہ کے نہیں تھی۔ اگر وہ خلوص دل سے شرمسار ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنے کمال کریمی سے اس کی توبہ قبول فرما لیتا، لیکن اس کی ندامت و پریشانی اس وجہ سے تھی کہ اس بد نصیب کو اب کچھ سوجھ نہیں رہا تھا اور اپنا برا انجام دکھائی دے رہا تھا۔ ہمارے لیے اس قصے میں بہت سی نصیحتیں ہیں، جو زندہ دل رکھنے والے ہیں وہی ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور پلیز اچھے سے کمنٹ ضرور کیا کیجیے، جس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ تو پلیز اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔